السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلیات قانون شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے کتاب اول ہے کلیات قانون کی، ٹھیک ہے۔ اور کتاب اول جو ہے وہ طب کے امور جو کلیہ ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ جو 7 ہمارے امور طبیعیہ ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس کو سمجھنے میں اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلم آتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنس بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ ایک فلاسفی کی بک ہے۔ تو فلاسفی اور سائنس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو فلاسفی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ سائنس چونکہ پریکٹیکل کا نام ہے تو وہ پریکٹیکل چیز کو سمجھنا ایزی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے پورے دھیان سے سننا ہے، غور سے، اور اس کو بار بار آپ پڑھیں گے، اور پھر ہی آپ کا جو ہے وہ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو نیا معنی سامنے آئے گا۔ فلاسفی کا یہی کمال ہے کہ ہر دفعہ پڑھنے سے نیا معنی جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو کتاب اول جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، علم طب کے امور کلیہ جو ہے کلیات طب میں ان کا تذکرہ ہے، اور اس کتاب میں ٹوٹل جو ہے وہ 4 فنون ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلا فن ہے، ٹھیک ہے، اس میں طب کی تعریف یعنی میڈیسن کی ڈیفینیشن ہے، اور جو میڈیسن کا آپ کہہ لیں سبجیکٹ ہے، یعنی کہ موضوع ہے طب کا، ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 6 آگے، یعنی کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کتاب اول، اس میں جو کلیات طب ہیں وہ ہیں۔ کتاب اول کا جو اب ہم پہلے فن اول پڑھیں گے۔ فن اول میں جو ہے وہ تعریف طب ہے اور موضوعات طب ہے اور امور طبیعیہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 6 تعلیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی تعلیم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی تعلیم میں بھی آگے 2 فصلیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو تعریف طب کی اور دوسری موضوعات طب کی۔ اب پہلی فصل ہم دیکھتے ہیں جی، تعریف طب۔ طب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب وہ علی سینا صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں طب ایک ایسا علم ہے جس سے انسان کے بدن کے حالات بلحاظ صحت اور عدم صحت، یعنی کہ صحت اور زوال صحت معلوم ہوتے ہیں، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اسے لوٹا کر اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر وہ زائل ہو گئی ہے، زوال میں چلی گئی ہے، صحت آپ کی ڈاؤن چلی گئی ہے، تو اس کو واپس لوٹا کر جو ہے وہ صحت کی طرف اس کو لایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اعتراض کرے گا کوئی کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جی، یہ لفظ طب ایک ایسا علم ہے۔ اب اعتراض یہاں پہ کوئی کہنے والا کیا کہے گا جی، کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ طب کی 2 قسمیں ہیں، نظر اور عمل، نظری اور عملی، اور آپ نے ساری طب کو علم بنا دیا، یعنی کہ اب ہم طب پڑھ رہے ہیں، اور طب میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کلینک کرنا ہے، تو کلینک تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پریکٹیکل چیز ہے نا۔ تو وہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی کہ یہ تو آپ نے پورے طب کو علم بنا دیا، پریکٹیکل کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا، تو اس طرح طب کی تو 2 برانچز ہوگی، ایک علم اور دوسرا عمل، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا میں آپ کو جواب دے دوں کہ اس وقت میں اس معترض کا جواب دیتا ہوا کہوں گا کہ نظری اور عملی کی تقسیم کئی چیزوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صناعات کا ایک حصہ نظری اور دوسرا عملی۔ اب صناعات کیا ہوتا ہے؟ پیشہ، ٹھیک ہے، آپ کا آکوپیشن۔ اب فار ایگزامپل کوئی لوہار ہے تو یہ اس کا جو ہے نا صنع ہے، یعنی کہ اس کا پیشہ ہے۔ اس طرح لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کمہار ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صناعات ہیں۔ تو ان کے کیا کہتے ہیں؟ صناعات کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نظری، دوسرا عملی۔ اور فلسفے کا ایک حصہ نظری اور دوسرا عملی۔ اس طرح طب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک حصہ نظری ہے اور دوسرا عملی، لیکن ہر جگہ اس تقسیم میں لفظ نظری اور عملی سے دوسری چیز مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کہاں پہ اس کی مراد ہوتی ہے۔ ہاں، علم طب میں جو مراد ہوتی ہے اسے ہم جو ہے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ طب کا ایک حصہ جو ہے وہ نظری ہے اور دوسرا عملی، تو اس وقت تمہارا یہ گمان کرنا واجب اور مناسب نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا وہم اس طرح چلا گیا ہے کہ اس سے اطباء کی مراد یہ ہے کہ طب کا ایک قسم جو ہے وہ علم کا سیکھنا ہے اور دوسری قسم عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ تمہیں یہ جاننا چاہیے
کہ اس سے کچھ اور مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ طب کی دونوں قسمیں ہی علم ہیں، یعنی کہ آپ پریکٹیکل بھی جو اس کا حصہ ہے، عملی حصہ ہے، وہ بھی بیسیکلی علم ہی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا علم ہی ہے، بیسک بھی سیکھنے ہیں، پریکٹیکل بھی سیکھنا ہے، پریکٹیکل بھی علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی علم ہیں، لیکن ایک قسم علم اصول ہے جو کہ عمل نہیں بتاتی، جیسا کہ امور طبیعیہ ہم پڑھیں گے۔ 4 جو ہے وہ ارکان ہیں، 4 مزاج ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ 4 اخلاق ہیں، پھر جو ہے وہ اعضاء ہیں، ارواح ہیں، قوا ہیں، افعال ہیں۔ تو یہ اصول ہیں، یہ ہمیں عمل کا نہیں بتاتے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمیں علم اصول بتاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ آپ نے اصول تو پیچھے سے جو ہے نا سارے سیکھ لیے، یعنی کہ آپ نے سارے امور طبیعیہ سیکھ لیے، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کیا ہے آپ کے جسم میں، آپ کے انسانی بدن میں۔ تو اب آپ نے اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں دوسری قسم میں۔ تو طب نظری سے ہماری یہ مراد ہے کہ اس کی تعلیم سے فقط کسی امر کا اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ پڑھ لیا، وہ آپ کے لیے ایک اعتقاد کی حیثیت بن گیا، ایک آپ کا وہ عقیدے کے اندر راسخ ہو گیا، جو کیفیت عمل کو بیان نہیں کرتا۔ جیسا کہ جو ہے وہ طب میں بتایا جاتا ہے کہ بخار کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ ہم اگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ بخار کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اور مزاج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9۔ اور طب عملی سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ بالفعل کوئی عمل کیا جائے اور بدن کو حرکت دی جائے، بلکہ طب کے اس دوسرے حصے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے ایک ایسی رائے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے جو کیفیت عمل کو بیان کرتی ہے کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ جیسا کہ علم طب میں بتایا جاتا ہے کہ اب آرام حارہ کی ابتدا میں رادعہ، مبرد اور مکتشف دوائیں استعمال کرنی چاہیے، یعنی کہ جو ہاٹ ٹیمپرامنٹ کی ڈیزیز ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ رادع یعنی کہ لوٹا دینے والی، ٹھیک ہے، مبرد اور اس طرح کی دوائیں استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے بعد رادیات کے ساتھ مرخیات بھی ملانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محللہ یعنی کہ جو تحلیل باڈی میں کرے اس کو پگھلا دیں، ڈیزولویشن کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آرام ایسے مواد سے لاک ہوئے ہوں جنہیں اعضائے رئیسہ نے پھینکا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اعضائے رئیسہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے، دماغ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بھی ہم انشاءاللہ جب اعضاء پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اگر اب پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ امراض حارہ، ٹھیک ہے، وہ جنرل ہیں، ٹھیک ہے، ہاٹ ٹیمپرامنٹ کے ڈس آرڈر کوئی بھی ہیں تو ان میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا رول ہوگا کسی بھی ہاٹ ٹیمپرامنٹ کے ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی اعضائے جو ہے وہ آپ کہہ لیں رئیسہ نے پھینکا ہے تو اس وقت وہ اصول نہیں ٹھیک ہوگا کہ آپ اس میں اگر رادع اور مبرد اور جو مکتسب دوائیں استعمال کریں گے تو وہ غلط ٹریٹمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس تعلیم سے تجھے ایک ایسی رائے حاصل ہو رہی ہے، ایسا علم حاصل ہو رہا ہے جس میں عملی کیفیت کا ذکر ہے۔ جب تجھے یہ دونوں حصے حاصل ہو گئے تو سمجھ لے کہ تجھے علم علمی اور علم عملی دونوں آ گئے اور تو طبیب بن گیا، خواہ تو کبھی بھی عمل نہ کرے اور علاج کرنے کا کبھی اتفاق ہی نہ ہو، لیکن طبیب بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اوپر ایک ادھر پوائنٹ تھا شارٹ، یہ صنعت اور علم دونوں عرف عام میں مقابلتاً بولے جاتے ہیں، چنانچہ جو علوم عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں انہیں عرفاً صناعات کہا جاتا ہے، مثلا لوہار، سونار وغیرہ کی صنعت، اور جو محض نظر آپ کے سوچ بچار سے، ذہنی استدلال سے، ذہنی طور پر غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں انہیں علوم کہا جاتا ہے۔ صنعت نفس کا وہ ملکہ ہے جو کسی وجہ سے انسان جس کی وجہ سے انسان کسی موضوع پر کسی باڈی کو ارادے سے کسی مقصد اور غرض کے لیے استعمال کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لوہار لوہے کو اپنے ارادے سے جو ہے وہ تلوار بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی صنعت اور علم میں فرق۔ اب آتے ہیں جی دوسرا اعتراض کو کرنے والا کیا کر سکتا ہے جی کہ بدن انسان کے حالات تو 3 ہیں۔ آپ نے اوپر کہا کہ اگر ہم طب میں حالات بدن بلحاظ صحت اور عدم صحت، یعنی کہ جسٹ 2 کنڈیشن ہیں کہ یا تو وہ ہیلدی ہوگا یا تو وہ ڈیزیز میں ہوگا۔ اب دوسرا اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے جی کہ بھائی انسانی باڈی کی تو 3 کنڈیشنز ہیں، وہ کیسے؟ صحت، مرض اور تیسری حالت جسے حالت متوسطہ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہنے والا شاید جب غور کرے گا، ٹھیک ہے، تیسری حالت میں کہتا ہے کہ لا صحت اور لا مرض، یعنی کہ نہ تو وہ مرض ہے نہ صحت ہے، تو جب
وہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو آپ نے محض 2 قسمیں صحت اور زوال صحت بتائی ہیں. تو اب کیونکہ یہ کہنے والا جب خود غور کرے گا تو ان دونوں باتوں میں سے ایک بات کو بھی بجا تصور کرے گا, ٹھیک ہے, نہ تسلیس کو اور نہ اس امر کو کہ ہمیں اس کی حاجت, اور یہ کہ ہمیں کسی حالت کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر اگر بالفرض سپوز ایک آئیڈیل کنڈیشن لے لیں, ٹھیک ہے, کہ یہ تسلیس ضروری ہے, تو ہمارا لفظ زوال صحت, ٹھیک ہے, یہ دونوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر مرض بھی داخل ہو گیا اور مرض کی طرف جو باڈی کی انکلائنیشن ہے وہ بھی شامل ہو گئی, اور حالت ثالثہ بھی, ٹھیک ہے, جس کو لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا ہے اور بغیر غور کیے گھڑ لیا, یعنی کوئی فلسفی کے اندر ایسی بے تکی باتیں جس پر نہ صحت ہی کی تعریف صادق آتی ہے اور جو نہ تعریف صحت کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے. چنانچہ صحت وہ ملکہ یا حالت ہے جس سے موضوع, یعنی جو موضوع کیا ہے ہمارے باڈی, سبجیکٹ کیا ہے طب کا ہماری باڈی, ہیومنز کی باڈی, تو صحت کیا ہے جب ہماری باڈی کے جو افعال سلیم صادر ہوتے ہیں, یعنی جو جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ اپنے بہترین طریقے سے پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر وہ صحت کی تعریف اپنی منشا کے مطابق جس طرح چاہیں کر ڈالیں اور اس میں ایسی شرطیں بڑھا دیں جن کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے, تو پھر وہ تیسری حالت بن سکتی ہے. لیکن ہمیں اطباء کے ساتھ اس بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور نہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس قسم کی باتوں میں جھگڑا کریں گے, اس کا آپ کو پریکٹیکل میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. تو آگے رہا یہ جاننا کہ اس بارے میں صداقت کیا ہے, تو یہ دراصل دوسری صنعت مطلب طبیعیات یعنی کہ فزکس کا علم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اصولوں سے وابستہ ہے. اس لیے ایک طبی کتاب میں, کلیات قانون کی ایک طبی کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو یہ فزکس کی بک تو ہے نہیں, تو اس طبی بک کے اندر ایسے مسئلے کو چھیڑنا اور اس مسئلے کو چھیڑ کر جھگڑنا یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی, ایک فزیشین کو سوٹ نہیں کرتا. اب آتے ہیں جی دوسری فصل پہ. دوسری فصل ہے جی موضوعات طب کے طب کا سبجیکٹ کیا ہے. چونکہ علم طب انسانی بدن سے بلحاظ صحت اور زوال صحت بحث کرتا ہے, اور ہر ایک شے کا علم اسی وقت پورے طور پر حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس شے کے اسباب سے آگاہی حاصل کی جائے. ساری بات ہے, جب آپ کو کسی چیز کی اسباب ہی نہیں پتا, کازز ہی نہیں پتا کہ آپ کی صحت کے کاز کیا اور ڈیزیز کی کاز کیا, تو پھر آپ کیسے اس کو ٹریٹ کریں گے, کیسے اس کو ہینڈل کریں گے, ٹھیک ہے, بشرطے کہ اس شے کے اسباب ہوں, اس کے اسباب ہونے ضروری ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ضروری علم طب میں صحت اور مرض کو جاننے کے لیے آپ کو صحت اور مرض کے جو پہلے اسباب ہیں وہ معلوم کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے صحت اور مرض پر بحث کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو کازز پڑھنے پڑیں گے, اسباب پڑھنے پڑیں گے, ایٹیولوجی پڑھنی پڑے گی. اور وہ چونکہ صحت اور مرض اور ان کے اسباب گاہے ظاہر اور نمایاں ہوتے ہیں اور گاہے پوشیدہ جو احساس سے معلوم نہیں کیا جاتے, یعنی کہ اب کازز ڈیزیز کے, ٹھیک ہے, وہ آپ یا ہیلتھ کے بھی آپ لے لیں کہ بعض کا بندہ فزیکلی بڑا بیمار ہوتا ہے لیکن اچھا بھلا چل پھر رہا ہوتا ہے اور بہت اسٹرانگ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اندر سے اسٹرانگ ہے, اسپریچولی, ایموشنلی, مینٹلی, ٹھیک ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کو جو ہے نا احساس, ان کا صرف احساس جو ہے نا, یعنی ان کو سینس کر سکتے ہیں, ان کو ہم چھو نہیں سکتے, ان کو ہم ڈائگنوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, یعنی وہ نظر نہیں آ سکتے ہمیں نا, نظر نہیں آتے. اسپرٹ کسی کو کیا نظر آئے گی, وہ تو اندر ہے. تو اس طرح ڈیزیز کی بھی کچھ کازز ہوتی ہیں کہ بعض کا فزیکل انسان ٹھیک ہے لیکن وہ مینٹلی بیمار ہے, اسپریچولی بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ڈیزیز اسٹیٹ میں آتا ہے, ایموشنلی, سائیکالوجیکلی بیمار ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک امپورٹنٹ نوٹ پڑھ لیں جی کہ موضوع علم, کسی بھی علم میں جس چیز کے حالات سے بحث کی جاتی ہے اسے ہم موضوع علم کہتے ہیں. علم طب میں انسانی بدن کے حالات, ان کے صحت اور مرض سے بحث کی جاتی ہے, اس لیے انسان کا جو بدن ہے, انسان کی جو باڈی ہے, یہ علم طب کا موضوع ہے. یہاں بہت سی چیزیں موضوعات کے تحت میں بیان کی گئی, یہ سب انسان کے بدن سے تعلقات رکھنے والی ہیں, اب وہ آگے ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اب ہر ایک کے کوئی نہ کوئی سبب ہے, اس کے کازز ہیں, پیچھے اس کے اسباب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ اسباب سے وابستہ ہے. تو اس لیے کسی بھی جاندار کو, کسی بھی شے کو اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو پہلے اس کے اسباب آپ کو جاننے ہوں گے, پھر ہی آپ اس علم پر عبور حاصل کر سکیں گے, ٹھیک ہے جی. اب آگے آتے ہیں جی
بلکہ ان کے معلوم کرنے کے لیے عوارض و علامات کی راہبری کی ضرورت ہو۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علم طب میں ان عوارض یعنی ان سمٹمز اینڈ سائنس کا ذکر کیا جائے جو صحت اور مرض میں عارض ہوا کرتے ہیں اور جس سے ہم صحت اور مرض کو پہچاننے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اور علوم حقیقیہ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی شے کا علم اس کے اسباب اور مادی ہی کے جو اس کے بادی ٹھیک ہے مبادی ہیں انہی کے علم سے حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس شے کے اسباب اور مبادی ہوں، یعنی اس کے اسباب اور مبادی تک پہنچنا آسان اور ممکن ہو۔ اب علوم حقیقیہ کیا ہیں؟ وہ علوم جو کہ قوموں اور مذہبوں کے بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل حکمت، فلسفہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی شے کا علم اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب اور مبادی کے بغیر آپ اس چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے حاصل کیا کرنا ہے؟ علم طب۔ علم طب کیا ہے؟ جس میں آپ نے انسان کی صحت اور مرض پہ بحث کرنی ہے۔ تو اب انسان کی صحت اور مرض کے کازز آپ کو پہلے پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بیسکس پتہ ہونے چاہیے باڈی کے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ آگے پڑھیں گے۔ اب اسباب، ہم نے کہا کہ اسباب ضروری ہیں، ان کی امپورٹنس پہ بات کر لی۔ اب اسباب کی قسمیں کتنی ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسباب مادیہ، اسباب فاعلیہ، اسباب سوریہ اور اسباب تمامیہ یا جن کو ہم غائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی اسباب، پہلی کاز اسباب مادیہ۔ یہ وہ اسباب ہیں یا وہ چیزیں ہیں جن میں صحت اور مرض قائم ہوتی ہیں، جن کے ساتھ صحت اور مرض وابستہ ہوتے ہیں، یا جو صحت اور مرض کے لیے محل اور موضوع ہوتے ہیں۔ پھر آگے اسباب مادیہ کی 2 قسمیں ہیں، قریب اور بعید۔ موضوع قریب تو اعضاء اور ارواح ہیں، اور موضوع بعید جو ہے وہ اخلاق اور اس سے بھی بعید تر ارکان ہیں۔ اخلاق اور ارکان دونوں ترکیب کے لحاظ سے موضوع یعنی سٹرکچر کے لحاظ سے موضوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ترکیب کے ساتھ استحالہ بھی ہوتا ہے، مکسچر بھی ہوتا ہے، لیکن ارکان اور اخلاق کے مرکب ہونے سے ارواح اور اعضاء بنتے ہیں، اس لیے وہ قریب ہیں اور ارکان اور اخلاق بعید ہیں، ٹھیک ہے، جو صحت اور مرض کے حقیقی موضوع اور محل ہیں۔ اور جب یہ مرکب ہوتے ہیں تو ارکان اور اخلاق میں استحالہ بھی ہو جاتا ہے، چینج بھی واقع ہو جاتا ہے۔ پھر جو چیز صحت اور مرض کے لیے اسی طرح موضوع بنتی ہے وہ ترکیب اور استحالہ کے بعد کسی ایک وحدت تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے اسٹرکچر اور اپنے مکسچر اور اس کے بعد وہ ایک سچویشن بن جاتی ہے، یعنی ایک وحدت تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کثرت ترکیب اور استحالہ کے بعد کسی وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس مقام میں وہ وحدت جو اس کثرت کے بعد آتی ہے، چنانچہ ٹھیک ہے، وہ مزاج ہے یا حیت ہے، یا مزاج تو استحالہ کے لحاظ سے اور حیت جو ہے وہ ترکیب کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ سارا بتایا جی کہ یعنی آپ نے دیکھنا ہے جی مثلاً کثیر اور متعدد ارکان کب اس کی شکل اختیار کرتے ہیں؟ جبکہ ان میں استحالہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے ان میں، اور ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور ان ریئیکشنز کے بعد ایک نئی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ مزاج کہتے ہیں 2 چیزوں کے مکسچر کو۔ تو اب 2 ایلیمنٹس، 2 ارکان، 2 پرائمری ایلیمنٹس، 2 ارکان کے مکسچر کے بعد ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اس طرح متعدد اخلاق، ٹھیک ہے، مزاج کے بعد اخلاق بن جاتے ہیں نا، اخلاق کے بعد عضو بنتے ہیں۔ اخلاق عضو بنانے کے لیے جب باہم ملتے ہیں تو اس وقت بھی ایک مزاج بن جاتا ہے، اور ان کے اپنے مزاج کیا ہیں؟ وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا ان مختلف ارکان اور مختلف اخلاق کی حیتیں یقیناً الگ الگ ہے۔ جب یہ باہم ملتے ہیں اور مل کر عضو بناتے ہیں تو ان سب کی حیت ختم ہو جاتی ہے اور عضو کی ایک نئی حیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب پہلے ارکان کی حیت اور تھی، مزاج کی اور تھی، اخلاق کی اور تھی، لیکن جب یہ ایک عضو بن جائے گا تو پچھلی تینوں ڈیمینش ہو جائیں گی اور عضو کی اپنی ایک حیت بن جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک نئی حیت بدل، یعنی معنی ہے کہ کثرت کے بعد کوئی وحدت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ترکیب اور استحالہ کے بعد ہمارے سارے ارکان اور اخلاق کی کیفیت اور مزاج اور ان سب کی حیتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور عضو کا ایک مخصوص مزاج اور اس کی ایک مخصوص حیت بن جاتی ہے، اور جب ہی یہ عضو کہلا سکتا ہے اور صحت اور مرض کا محل بن سکتا ہے۔ آگے آتا ہے جی اسباب فاعلیہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ ابھی دیکھ لیں جی، موضوع قریب اور موضوع بعید کے اوپر ٹرم یوز ہوئی تھی جی، تو اس سے مراد کیا ہے جی کہ صحت اور مرض
بقول شیخ حقیقت میں اعضاء اور ارواح سے وابستہ ہیں، یعنی کہ آپ کی صحت اور آپ کے جو مرض ہیں وہ مینلی آپ کے آرگن اور نیوما ارواح سے وابستہ ہیں۔ اصل میں تندرست یا بیمار تو یہی ہوتی ہیں، آرگن یا نیوما۔ رہے اخلاق اور ارکان، تو ان میں صحت اور مرض اس وقت قائم ہو سکتی ہے جبکہ یہ اعضاء اور ارواح میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہی یعنی کہ صحت اور مرض بالذات اور بلا واسطہ اعضاء اور ارواح کی کیفیت اور بالواسطہ جو ہے وہ ارکان اور اخلاق کی۔ اچھا یہاں پہ تھے جی اسباب فاعلیہ پہ۔ اسباب فاعلیہ وہ ہیں جو کہ بدن انسان کے حالات میں تغیر پیدا کرتے ہیں، چینج لاتے ہیں باڈی میں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ مختلف اقسام کی ہوائیں جو ہمارے 6 اسینشیل فیکٹرز ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں۔ ون بائی ون ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر ہم تو 6 میجر پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ سارے جو ہے وہ بتائے ہیں جی 9-10 بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ پہلا آ گیا مختلف اقسام کی ہوائیں، وہ آپ کی باڈی میں چینج کر دیں گی، ٹھیک ہے، موسمی تغیرات۔ پھر آگے سیکنڈ مطعم یا کھانے پینے یا پانی مشروبات، ٹھیک ہے، اور جو باتیں ان سے قریب ہیں یعنی دوسری مختلف باتیں۔ تیسرا آتا ہے جی اور جو کہ آتا ہے جی اپنا استفراغ و احتباس، ایلیمینیشن اینڈ ریٹینشن، ٹھیک ہے۔ اور دین کنٹریز، دین آپ کا ریزیڈینشیل پلیس، ٹھیک ہے، اور باقی اس طرح کی چیزیں جو ان سے قریب ہیں۔ پھر حرکات و سکونات بدنیہ یعنی آپ کی موومنٹ اینڈ ریسٹ، پھر نیند اور بیداری، سلیپ اینڈ ویکفulness، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ایج کا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے آپ کا جینڈر کا فیکٹر ہے، پھر آپ کا آکوپیشن کا فیکٹر ہے، پھر آپ کی ہیبٹس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہماری باڈی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں اور سے جو ہے وہ مس کرتی ہیں یعنی چھوتی ہیں، اور خواہ وہ مخالف طبیعت نہ ہو، مثلاً کوئی مفید لیپ لگانا یا مخالف طبیعت ہو، مثلاً آگ سے جلنا، ٹھیک ہے، یہ ہر طرح سے افیکٹ کرتی ہیں باڈی کو۔ تو ایسے اسباب کو ہم اسباب فاعلیہ کہتے ہیں۔ آگے آتا ہے جی اسباب سوریہ۔ اسباب سوریہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، مزاجات اور وہ قوا جو مزاج کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور تراکیب یعنی کہ آپ کا سٹرکچر۔ صحت جو ہے خارج میں یعنی ظاہری جو نظر آ رہی ہے وہ اسی وقت پائی جا سکتی ہے جبکہ مزاج، قوا اور ترکیب تینوں درست ہوں۔ اسی طرح مرض اسی وقت متعفن ہو سکتا ہے، مستحق یعنی آپ کو لگ سکتا ہے جبکہ ان میں سے کوئی یا تینوں خراب ہوں۔ مزاج خراب ہوگا تو بھی مرض لگ جائے گا، تینوں خراب ہوں گے تو بہت کمپلیکس مرض ہوگا۔ لاسٹ پہ آتے ہیں جی اسباب تمامیہ یا غائیہ۔ یہ ہماری باڈی کے فنکشنز ہیں، افعال ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ افعال کے جاننے کے لیے قوتوں کا جاننا اور ٹھیک ہے روحوں کا جاننا جو قوتوں کی حامل ہوتی ہیں ضروری ہے، یعنی قوتوں روح جو ہے وہ قوت کی بیس پر ہی ہے نا، تو جیسا کہ ہم ان قریب آگے بیان کریں گے۔ آگے صنعت طب جو آکوپیشن ہے طب کا، یعنی آپ کا پریکٹیکل ہے، آپ نے کلینک کرنا ہے یا آپ کا ایک پیشہ بھی ہے، کہ یہ موضوعات مذکورہ اس لحاظ سے ہیں کہ وہ انسانی بدن سے بلحاظ صحت اور مرض بحث کرتی ہیں، یعنی یہ کہ بدن کے اوپر صحت حاصل ہوتی ہے اور وہ کے اوپر مریض ہوتا ہے۔ رہا یہ امر کہ اس بحث کی غرض کیا ہے، حفاظت صحت اور ازالہ مرض سے، اس لحاظ سے ان دونوں غرضوں کے اسباب اور آلات کے مطابق چند دوسرے موضوعات ہیں، چنانچہ اس مقصد کے اسباب اور ذرائع یہ ہیں، یہ جو ہمارے 6 اسینشیل فیکٹرز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، سر یہ اور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی معقول و مشروب کی تدبیر، کہ آپ نے جو ہے وہ چاہے صحت ہے چاہے مرض ہے، پہلی چیز مد نظر جو رکھنی ہے آپ کا جو کھانے پینے کا جو تدبیر ہے، پرسکرپشن ہے وہ ہے، دین آپ کے لیے سوٹیبل انوائرمنٹ ہے، دین آپ کا سوٹیبل ایکسرسائز ہے، دین آپ کا علاج بالدوا ہے، یعنی کہ آپ نے میڈیکیشن ہربل فارم میں ہربل ڈرگز آپ نے ان کو دے دیے ہیں جی، دین اس سے بھی اگلا جو لیول ہے وہ علاج بالید ہے یا سرجری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مذکورہ باتیں جو ہیں وہ اطباء کے نزدیک 3 قسموں کے لحاظ سے بتائی جاتی ہیں، تندرستوں کے لحاظ سے، بیماروں کے لحاظ سے، اور درمیانی لوگوں کے لحاظ سے، جن کے بارے میں ہم آگے ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کیوں کر یہ لوگ ایسی 2 قسموں کے درمیان شمار کیے گئے جن کے بیچ میں دراصل کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ میں نے اوپر بھی بات کیا، یعنی یہ کہ حقیقتاً جو ہے وہ صحت اور مرض کے علاوہ کوئی تیسری صورت پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان بیانات کی تفصیل کر چکے ہیں تو اب ہم ان سب کو جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، سب سے پہلے اگین ریوائز کر لیں۔ علم طب تھا کہ آپ نے انسانی باڈی کو دیکھنا ہے جی کس لحاظ سے، صحت اور زوال صحت کے لحاظ سے، کہ اگر صحت ہے تو قائم کیسے رکھی جائے اور زوال صحت ہے تو اس کو واپس کیسے لوٹایا جائے۔
دین موضوع پڑھا جی ہم نے، موضوع میں کیا ہے انسانی باڈی، اور آگے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے اسباب پڑھے ہیں، اسباب کا علم کتنا ضروری ہے وہ دیکھا ہے جی. پھر اسباب ہم نے پڑھے، اسباب مادیہ، فاعلیہ، فوریہ اور غائیہ یا تمامیہ. ٹھیک ہے، اسباب مادیہ ہم نے پڑھا جی، اس کے آگے 2 کنڈیشنز قریب اور بعید. اسباب فاعلیہ پڑھا جو کہ باڈی میں چینج لاتے ہیں. پھر اسباب سوریہ پڑھا، 3 صورتیں پڑھی. ٹھیک ہے، اس کے اور اسباب غائیہ یا تمامیہ پڑھا جو کہ ہمارے فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی اکٹھا کر کے ان کو ہم کہ اگلی جو فائنل ہماری کنکلوژن ہے وہ کیا ہے. ارکان، مزاجات، اخلاط، اعضاء بسیطہ، اعضاء مرکبہ یعنی سنگل آرگنز، کمپاؤنڈ آرگنز یعنی آرگن ہے اور ایک آرگن سسٹم ہے، اعضاء مرکبہ آ گیا. پھر ارواح، قوائے طبعیہ، حیوانیہ اور نفسانیہ. پھر افعال، حالات بدن بلحاظ صحت اور مرض و حالت اور ان کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں. اگین ابھی جو اوپر پڑے ہیں یہ سارے وہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ہوائیں، ٹھیک ہے، آپ کا موومنٹ اینڈ ریسٹ، آپ کا ایلیمنیشن ریٹینشن، آپ کا آکوپیشن، آپ کی عادات، آپ کا ٹھیک ہے ایجز، جینڈرز، ٹھیک ہے، اور عارضی ایسے ٹیمپریری فیکٹر جو کہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. ان امور میں بعض تو محض ایسے طبیب کو طبیب ہونے کے ایسے محض ان کی ماہیت کا جان لینا جو ہے وہ علمی طور پر تصور کر لینا وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے وجود کا اقرار کر لینا ضروری ہے. اسے بحیثیت طبیب کے مان لینا چاہیے کہ وہ چیزیں اس کے موضوعات میں سے ہیں، یعنی طب کے مسلمات میں سے ہیں، اس کے لیے لازمی ہیں، لازمی امر ہے. کسی صورت بھی اس سے وہ کیا کہتے ہیں آپ بری نہیں ہو سکتے، اور کسی صورت بھی آپ اس میں وہ اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے جی. ٹھیک ہے، آپ نے تسلیم کرنا ہے بس. تسلیم کا مطلب کیا ہے کہ بس اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، اور علم طبعی سے قبول کر لی گئی ہیں کہ فزکس کے علم سے فلاسفی کی جو ہے یہ باتیں تسلیم کر لی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں زیادہ جو ہے دلیل اور بحث کی گنجائش نہیں ہے. ہاں چونکہ وہ اصل میں علم طبعی کے ذاتی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے اس پر بحث کرنی ہے تو آپ بھائی علم طب کو چھوڑ کر علم طبعی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ جتنی مرضی بحث کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سرگرم. لیکن آپ نے ایز اے فزیشین، ایز اے طبیب، آپ کا اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ نے تسلیم کرنی ہے کہ بس یہ ہیں، ان کے بعد کوئی دوسری بات نہیں. اور وہ باتیں کیا ہیں جی؟ امور طبعیہ جتنے کے جتنے وہ سارے کے سارے آپ نے سمجھ لیں اندھی تقلید کرنی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے دوسری بات کی، وہ آپ نے تسلیم کرنے. ٹھیک ہے جی، تو امور طبعیہ ہیں. اور باقی اس میں یہی سارا لکھا ہے جی کہ اگر کوئی بڑا طبیب آ کے عناصر مزاج اور ان چیزوں میں طب میں آ کے بحث کرنا شروع کر دے تو وہ بھائی طبیب نہیں ہے، وہ تو بھائی طبعیات کا آدمی ہے، طبیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو طبعیات اور طب یہ دونوں ڈفرینٹ فیلڈ ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی بحث کرنی ہے، آپ کو فلاسفی کا شوق ہے، اپنی فلاسفی جانے کا، تو پھر آپ علم طبعیات میں چلے جائیں. علم طب میں آپ کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم طب میں جو ہے وہ یہ قانون کی صورت ہے، یعنی کہ اب اس میں کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے، رہتی دنیا تک ہر انسان میں یہی چیزیں ہی اپلائی ہوں گی. تو یہ جو ہمارے ساتھ امور طبعیہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے. اور اب باتیں ہیں جی کہ جن چیزوں کا جاننا اور جن کو علم طب میں دلائل سے ثابت کرنا ضروری ہے ایک طبیب کے لیے، وہ امراض ہیں، ان کے اسباب جزویہ ہیں اور ان کے علامات ہیں، اور یہ کہ مرض کا ازالہ کیوں کیا جائے اور صحت کی حفاظت کیوں ہو سکتی ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ان میں سے جن کا وجود مبین اور واضح نہ ہو، ان کو تفصیل کے ساتھ مقدار اور وقت اور دلائل سے ثابت کرنا ضروری ہے. یعنی ان میں آپ بحث کر سکتے ہیں ڈیزیز میں، ان کے کازز میں، اور ان کے کیا کہتے ہیں سمٹمز میں، ان کو کیسے جو ہے وہ ایلیویٹ کیا جائے باڈی سے، ان سب پر آپ بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو آپ اپنی دلیل کے ساتھ اگلے کو قائل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو اوپر ہم نے 7 امور طبعیہ پڑھے ہیں ان میں کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی اب ہم نیکسٹ پہ جائیں گے تعلیم دوم پہ، جو کہ ارکان. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی ہم نے پہلی تعلیم اول پڑھ لی ہے طب کے بارے میں جو تھی، اس کے 2 فصلیں تھی، طب کی تعریف اور طب کے موضوع، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب ہم انشاءاللہ سیکنڈ جو ہمارا لیکچر ہوگا، سیکنڈ ہمارا سیشن ہوگا، اس میں ہم دیکھیں گے جی ارکان، تعلیم دوم. پھر ارکان کے ساتھ مزاج بھی دیکھیں گے، اور اس طرح 1 by 1 ہم دیکھتے جائیں گے تمام امور طبعیہ.
انشاءاللہ پھر جلدی ہم آگے پریکٹیکل سائڈ پہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی پہلا تھا آپ کی بیس, اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے جی, اور اچھے سے سمجھیں دماغ کھول کر. فلاسفی ہے, یہ کوئی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بھائی دماغ چاہیے. تو بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے جی اس کا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیے گا.